بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بڑے افسوس سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس چینل پر یہ میری آخری ویڈیو ہوگی۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اگر آپ دوسرا چینل سرحد نیوز ٹی وی سبسکرائب کرنا چاہیں، جو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں، اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس چینل کو جوک در جوک سبسکرائب کریں گے۔ افسوس کی بات تو ظاہر ہے کہ 2.5 سال کی محنت کے بعد آج اس چینل پر یہ میری آخری ویڈیو آپ ملاحظہ کریں گے، لیکن امید ہے آپ دوسرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ، یعنی کافی عرصے کے بعد پہلی مرتبہ عمران خان نے کوئی پتے کی بات کی ہے، اور ان کی اس پتے کی بات سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے عمران خان کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ان سے خواہ مخواہ کا کوئی بیر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے جب بھی کوئی صائب بات کی، پتے کی بات کی، ہم نے ان کی حمایت کی، لیکن جب بھی انہوں نے کوئی بونگی ماری، انہوں نے کوئی یو ٹرن لیا، تو ظاہر ہے ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم عمران خان کے فالورز میں سے کوئی ایک شخص یا شخصیت نہیں ہے، یا اس ہجوم کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو پتے کی بات ہے، اس پتے کی بات پر آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طویل عرصہ، تقریباً 10 سال یا 9 سال کا عرصہ لگا عمران خان کو پاکستان میں ان کا امیج بلڈنگ کے لیے۔ ویسے تو یہ پروجیکٹ عمران خان لیبارٹری میں تیار تو کافی عرصے سے ہو رہا تھا، لیکن اس کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن پبلک میں اس کو پذیرائی کیسے دلوائی گئی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے اپنے بچے جو کہ ایک فوجی اسکول میں پڑھتے تھے، اور وہ گھر آ کر اکثر مجھے کہتے تھے کہ ہماری فلاں ٹیچر جو ہے وہ اکثر ہمیں یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے یہ جو سیاستدان ہیں نا، نواز شریف اور بے نظیر اور آصف زرداری، یہ سب کرپٹ ہیں۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں کرپٹ ہیں۔ قائد اعظم کے بعد جتنے بھی سیاستدان آئے وہ سب کے سب کرپٹ تھے۔ اب جو ہے ایک شخص جو عمران خان جو ہیں، یہ واحد انسان ہیں جو کہ کرپٹ بھی نہیں ہیں اور بڑے آنیسٹ ہیں، اور ان سے پاکستان کی بڑی امیدیں ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی شخص ہے جو قائد اعظم کے بعد پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ یہ اسکول کے بچوں کو آرمی اسکولوں میں تربیت دی جا رہی تھی۔ اب ظاہر ہے آپ تمام آپ کے ملک کے، یعنی 90% میڈیا، 90% فنون لطیفہ کے لوگ، شاعر، ادیب، علماء، مشائخ، وکلاء، دانشور، یہاں تک کہ گلوکار تک، جب صبح دوپہر شام اور ٹاک شوز میں، اور یہ جو مزاحیہ ٹاک شوز ہیں ان کے ہوسٹ ایک ہی بات کریں کہ جناب پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، اور پاکستان کو بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک شخص بچا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس شخص کا آپ نے اتنا امیج بنایا اور بڑھایا ہے، اب اچانک آپ اس کو پاکستان کی سیاست سے ختم تو نہیں کر سکتے، وقت تو لگے گا۔ خیر، ہمارا کام کسی کی سیاست کو ختم کرنا نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام ہے، عوام کا کام ہے۔ لیکن جب آپ مصنوعی طریقے سے اقتدار میں آئیں، مصنوعی طریقے سے آپ کسی کو ایک، جسے کہتے ہیں لارجر دین لائف، ایک بڑی شخصیت بنا کر پیش کریں، تو اس کی جو شیلف لائف ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ تو عمران خان نے بات کی ہے ایک انٹرویو کے دوران۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا، انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ والے بیانیوں کو دفن کر دیا۔ اب ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے پوسٹر لگا کے گاڑیوں پر لگا رکھے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ،
اب وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ پوسٹر ہم کوئی غلام ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ امریکہ کی سازش قطعاً نہیں تھی، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سازش تھی، یہ جو رجیم چینج، اور یہ سازش امپورٹ نہیں ہوئی امریکہ سے بلکہ پاکستان سے امریکہ ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے، لیکن اس کے وہ ماسٹر ہیں، ان کے فالوورز کو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خیر، اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پتے کی بات ہے جس پر ان کی تعریف کرنی چاہیے وہ یہ ہے، لیکن یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اس میں بھی آدھا سچ۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام حکومت نہیں چل سکتا کہ جس میں اختیار کسی اور کے پاس ہو اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو۔ اب انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ جناب جتنے اچھے کام تھے اس کا کریڈٹ جنرل قمر جاوید باجوہ لے جاتے تھے، اور جتنے برے کام تھے، ناپسندیدہ یا ان پاپولر جو کام تھے، اس کا جو الزام جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بے اختیار وزیر اعظم تھے۔ ماضی میں یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے وہ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے تھے کہ میں اگر وزیر اعظم بنا اور مجھے کام نہ کرنے دیا جائے یا تو میں آرمی چیف کو سیک کر دوں گا یا میں خود گھر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے دونوں کام نہیں کیے۔ اب لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے وہ آپ سمجھتے ہیں کہاں مارنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سانپ نکل گیا اور آپ لکیر پیٹ رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ پتے کی بات ہے کہ بالکل اس پر آپ موجودہ حکومت سے بیٹھے، تمام سیاستدان بیٹھیں اور اس ایک بات نقطے پر اتفاق کر لیں کہ جناب آئندہ جس کی حکومت بنے ہم نے کسی آرمی چیف کی بات نہیں ماننی، بلکہ آرمی چیف کو مجبور کریں گے کہ وہ حکومت وقت کی بات مانے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب جنرل باجوہ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنی ہونی چاہیے، لیکن یہ ان کا اپنا ادارہ یعنی فوج کرے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اس لیے کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو ختم کیا، اور جنرل باجوہ کا استدلال یہ ہے کہ میں نے حکومت نہ ختم کی، نہ مطلب ختم کی سے مراد یہ ہے کہ حکومت اگر ختم ہو رہی تھی تو میں نے اس کو بچایا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ ہی وہ شخص تھے جو عمران خان کو حکومت میں لے کر آئے۔ کون نہیں جانتا 2018 کے انتخابات میں آرمی چیف تو جنرل باجوہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو جنرل باجوہ ایک اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے یا پایہ تکمیل تک پہنچا رہے تھے جس پروجیکٹ پر 2009 یا 10 سے کام ہو رہا تھا۔ اس میں جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل احمد شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، پتہ نہیں اور کون، جنرل فیض حمید، اور کون سے لوگ مطلب ایسے جرنیل تھے جن کے نام عام لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن یہ نام تو سب کو معلوم ہے جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو اقتدار میں فوج لائے دوسروں کو ہٹا کر، پھر تو فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن آپ کو اقتدار سے فوج الگ نہ کرے لیکن اپوزیشن آپ کو الگ کرے اور فوج آپ کو نہ بچائے، تو یہ فوج کا بہت بڑا برا اقدام ہے۔ اب عمران خان ہمیشہ یا جھوٹ بولتے ہیں یا آدھا سچ بولتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ جو آدھا سچ ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب یہ جو پتے کی بات انہوں نے کی ہے کہ جناب کسی بھی وزیر اعظم کو مکمل طور پر با اختیار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے اور اس کا اختیار کوئی اور استعمال کرے، لیکن آپ نے یہ اختیار استعمال کیوں کرنے دیا؟ یہ سوال تو پوچھنے میں ہم حق بجانب ہے، لیکن اس کا جواب وہ کبھی نہیں دیں گے۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو عمران خان کے فالوور ہیں جو شروع دن سے امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے، امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے اور یہ اور ایبسولوٹلی ناٹ اور کیا ہم غلام ہیں،
سٹکر پوسٹر چھپ کے گاڑیوں کے بمپر سٹکر بھرے ہوئے ہیں، وہ کیا اپنے گاڑیوں کو آگ لگائیں گے؟ جو لوگ آپ کی یہ اندھی تقلید میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے، سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اب عمران خان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 2017 میں اس وقت اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ اس وقت کی حکومت یعنی میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا، آج وہی کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا عمران خان کو اس کا سامنا ہے، اور وہ اس لیے یہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے فوج ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیچھے فوج تھی۔ کسی اگلی ویڈیو میں کچھ تصاویر آپ کو دکھائیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا گزشتہ 5 سالوں کے دوران، وہ اس کا ایک ایک شخص کی تصویر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چوراہے پر لگا کر اس تصویر کے اوپر جوتوں کے ہار جو ہیں وہ ڈالے جائیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔